بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفرقان شروع ہونے لگی ہے۔ اس کی مجموعی طور پر تو 77 آیات ہیں، لیکن ہمارے پارے میں یہ جو 18واں پارہ ہے اس میں اس کی 20 آیات آئی ہیں، تو باقی 57 آیات 19ویں پارے میں ہیں، تو انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے۔ تو 20 آیات اب یہاں پڑھنے ہیں۔ اس سورت میں 6 رکوع ہیں اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ کچھ شماریاتی جائزوں کے مطابق اس میں 892 کلمات ہیں اور 3703 حروف ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی برکت والی ذات ہے، شان و عظمت والی ذات ہے جس نے نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے پر حق و باطل کا فیصلہ کر دینے والی یہ کتاب نازل کی، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تمام جہانوں والوں کے للعالمین، تمام جہانوں والوں کے لیے نذیرا، خبردار کرنے والے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ہستی لہو ملک السماوات والارض جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ ولم یتخذ ولدا، اور جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی حکومت میں، ملک میں، اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے۔ وخلق کل شیء، اسی نے ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ فقدرہ تقدیرا، پھر اس کے لیے ایک نپا تلا اندازہ عطا کیا ہے، ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ واتخذوا من دونہ آلہۃ، اور یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اس اللہ کے سوا ایسے معبود بنا لیے ہیں، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جو کچھ بھی تخلیق نہیں کرتے بلکہ وہ خود تخلیق کیے جاتے ہیں، خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور وہ جن کا خود اپنے نقصان یا فائدے پر بھی کوئی بس نہیں چلتا۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ کسی کا مرنا یا جینا ان کے اختیار میں ہے، ولا نشورا، نہ کسی کو دوبارہ زندہ کرنا۔ وقال الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ تو یہ کہتے ہیں ان ھذا الا افک، قرآن کے بارے میں ان ھذا الا افک، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک من گھڑت چیز ہے۔ افتراہ، جس کو اس شخص نے گھڑ لیا ہے، الیاذ باللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انہوں نے گھڑ لیا ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس کام میں کچھ اور لوگ بھی اس کے مددگار بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، یعنی اس طرح کی یہ بات کہہ کر فَقَدْ جَاءُوا، یہ لوگ تو بس اتر ہی آئے، ظُلْمًا وَزُورًا، بڑے ظلم اور کھلے جھوٹ پر۔ تو یہ ظلم اور جھوٹ پر کمر بستہ ہو چکے ہیں۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور کہتے ہیں یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اکتاتا بہا، جو اس نے لکھوا لیے ہیں۔ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ، اور یہ اب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، املا کرائی جاتی ہیں، علیہ اس پر، بکرتوں و اصیلا، صبح و شام، یعنی صبح و شام ہی اس کے سامنے پڑھ کر اسے سنائی جاتی ہیں۔ تو یہ تہمتیں اور الزامات ہیں جو قرآن کے بارے میں، نبی پاک کے بارے میں وہ کافر کرتے تھے۔
قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، قل کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، انزلہ، اس قرآن کو نازل کیا ہے، الذی یعلم السر فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، انہ کان غفورا رحیما، یقیناً وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا قرآن کے بارے میں۔ اب رسول کی رسالت پر اعتراض جو ہے، تو وقالو، یہ لوگ کہتے ہیں، مالی ھذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، جو کھانا بھی کھاتا ہے، وہ یمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ، یعنی اس کے پاس کوئی فرشتہ ہوتا، فیکون معہ نذیرا، جو اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو ڈراتا، ڈرانے والا ایک فرشتہ ہوتا اس کے ساتھ، او یلقا الیہ کنز، یا اس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا، او تکون لہ جنت، یا اس کا ایک ایسا کوئی خاص باغ ہوتا، یاکل منہا، جس سے یہ کھایا کرتا۔ وقال الظالمون، اور ان ظالموں نے کہا، یعنی یہ ظالم لوگ مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں، ان تتبعونا، کہ الا، تم تو نہیں چل رہے، پیچھے نہیں چل رہے کسی کے، مگر راجلن، ایک ایسے آدمی کے، مسحورا، جس پر جادو ہو چکا ہے، کہ تم لوگ صرف ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔ یہ بات مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انظر، دیکھو اے نبی، ذرا دیکھیے، کیف ضربوا لک الامثال، ان لوگوں نے تمہارے بارے میں کیسی کیسے مثالیں بیان کی، کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں، فضلوا، چنانچہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، فلا یستطیعون سبیلا، اب یہ سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے۔ تبارک الذی، یعنی ایسے بھٹکے ہیں کہ راستے پر آنا ان کے بس سے باہر ہو چکا ہے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذالک، بڑی بابرکت ذات ہے، بڑی شان والی ذات ہے۔ الذی ان شاء، جو اگر چاہے، جعل لک خیرا من ذالک، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے لیے ان سے کہیں بہتر چیزیں بنا دے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محلات تعمیر کر دے۔ یہ سب اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ بل کذبوا بالساعۃ، لیکن یہ لوگ اگر ایسی باتیں کرتے ہیں تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ بل کذبوا بالساعۃ، اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس گھڑی کو جھٹلایا ہوا ہے، یعنی قیامت کی گھڑی کو جھٹلایا ہوا ہے۔ وَآتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جو کوئی قیامت کی گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، جب وہ دور سے ان کو دیکھے گی، یعنی وہ آگ ان کو دور سے دیکھے گی، سامعوا لها تغیظا، تو یہ سنیں گے اس کے جوش کو، وزفیرا، اس کی پھنکارنے کی آواز کو۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب ان کو پھینک دیا جائے گا اس جہنم کی ایک تنگ جگہ میں، مقرنین، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، دعوا ہنالک، تو وہاں یہ پکاریں گے، ثبورا، موت، تو موت موت کی آواز دے کر پکاریں گے کہ اس جہنم میں کوئی موت آ جائے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ قل اذالک خیر ام جنت الخلد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے
کہ کیا یہ انجام بہتر ہے ام جنت الخلد، یہ ہمیشہ رہنے کی وہ جنت، التی وعد المتقون، جس کا وعدہ متقی بندوں سے کیا گیا ہے، کانت لہم جزاء و مسیرا، ان کے لیے وہ ہوگا بدلہ اور مسیرہ، ان کے لوٹنے کی جگہ، ان کا آخری انجام، لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ان کے لیے اس میں ہر وہ شے ہوگی جو وہ چاہیں گے، خالدین، وہ اس میں ہم رہیں گے ہمیشہ، کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ آپ کے رب کے ذمہ ایک واجب الادا وعدہ ہے، یہ وہ وعدہ ہے جو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یاد دلائیے ان لوگوں کو وہ دن، یوم، جس دن یحشرہم، اللہ ان ان کو جمع کرے گا، یعنی حشر میں لے آئے گا ان کو، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان معبودوں کو جن کی یہ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، کر رہے ہیں، فیقول، تو اس وقت یہ اللہ ان کو کہے گا، اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، ان کے ان معبودوں سے اللہ کہے گا، اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ راستے سے خود ہی بھٹکے تھے، قالوا سبحانک، وہ کہیں گے سبحانک، یا اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، ہماری تو یہ مجال نہیں تھی، ہمارے لیے تو یہ ممکن نہیں تھا، یہ ہماری یہ مجال نہیں تھی، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالوں کے قائل ہوں، تیرے سوا کسی اور کو اپنا ولی بناتے، ولیکن متعتہم، لیکن ہوا یہ کہ تو نے ان کو ساز و سامان دیا، وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد کو، یعنی ان کو دنیا کا ایسا ساز و سامان دیا، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ یاد دہانی کو بھول گئے، جو باتیں یاد رکھنی تھیں قیامت کو، اللہ کی یاد، یہ سب بھول گئے، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اس طرح یہ سب تباہ ہونے والے لوگ بن گئے، یہ سب خود برباد ہو کر رہے، فقط کذبوکم، تو انہوں نے یا اللہ فقط کذبوکم، ہاں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فقط کذبوکم، تو اے کافرو، انہوں نے تو تمہیں سب کو جھٹلا دیا ہے، بما تقولون، جو کچھ تم کہا کرتے تھے، تمہاری ان باتوں کو انہوں نے جھٹلا دیا، ان تمہارے اپنے معبودوں نے، فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، تو اب نہ تمہارے بس میں اس عذاب کو صرفاً لوٹانا ہے، ولا نصرا، اور نہ ہی کوئی مدد کی امید رہ گئی ہے تمہیں، یعنی اب نہ عذاب کو ٹالنا تمہارے بس میں ہے، نہ کوئی مدد حاصل کرنا، ومن یظلم منکم، اور تم میں سے جو کوئی ظلم کا مرتکب ہے، ہوا نذقہ عذابا کبیرا، ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے، وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور اے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلنا قبلک من المرسلین، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے، لفظی ترجمہ کہ نہیں بھیجے تھے الا مگر، یعنی جتنے بھی بھیجے تھے، انہم لیاکلون الطعام، وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، وجعلنا بعدکم لبعض فتنہ، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے، یعنی ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، تصبرون، بتاؤ کیا صبر کرو گے،
اے مسلمانوں کیا تم صبر کرتے ہو؟ وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تو سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کا ایمان، قرآن، رسول، ملائکہ، آخرت، تقدیر، ہر وہ ایمان جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تلقین کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائے، ان نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔